باقی ماندہ اثرات ہیں۔ کچھ عرصہ ہماری افواج اور فورسز کی قربانیوں سے اور کوششوں سے دہشت گردی اور انتہا پسندی میں اور فرقہ واریت میں ایک وقفہ آیا تھا، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں سے یا سالوں سے 2-3 سالوں سے ملک کو دوبارہ اس آگ میں دھکیلنے کے لیے، جھونکنے کے لیے ساری طاقتیں جمع ہو گئی ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر۔ اندرونی بیرونی دشمن مل کر پاکستان کو ناامن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں سیاسی عوامل کا بھی دخل ہے، جیسے ملکی حالات ہیں، اور ملکی حالات میں بعض اوقات بعض طاقتوں کی یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ اصلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ دہشت گردی کا موقع دیتے ہیں دہشت گردوں کو، اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ باقی مسائل سے توجہ ہٹا لیں اور کچھ عرصہ ان طاقتوں کو موقع مل جائے اپنے کام کرنے کا۔ اسی طرح بیرونی عوامل پاکستان کو ہمیشہ ناامن کرنے میں سرگرم رہے ہیں، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے لگاتار بلوچستان میں اور اسی طرح افغانستان کے سرحدوں پر حملات پاکستان کے اوپر ہوتے رہے ہیں، فورسز پر بھی اور شہروں کے اندر بھی۔ پشاور میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے مدارس پر بھی حملے ہو چکے ہیں، مساجد پر بھی اور مختلف مسالک کے اوپر بھی، اور سب سے ایک دلخراش بڑا واقعہ جمعہ خونین کی طرح پشاور آرمی سکول پر حملہ تھا۔ اس وقت جب حملہ ہوا تو ایک بڑے طولانی عرصے کے بعد پاکستانی فورسز نے اور حکومت نے سنجیدگی سے فیصلہ کیا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور آپریشن ضرب عضب شروع ہوا پشاور کے ان مظلوم بچوں کی شہادتوں کے بعد۔ تو کیا پشاور میں آیا اب بھی ان شہادتوں کے بعد بھی آپریشن شروع ہوگا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے باقی ماندہ آثار ختم کرنے کے لیے؟ قوم اس کی منتظر ہے، دنیا اس کی منتظر ہے کہ یہ سانحہ پشاور کا بھی آیا جگانے کے لیے، حکمرانوں کو جگانے کے لیے اور اداروں کو بیدار کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا، یا دیگر سانحات کی طرح اس سے بھی خاموشی اختیار کر لی جائے گی۔ پاکستان میں یہ کام کوئی ڈکے چھپے لوگ نہیں کر رہے، وہ لوگ علنی طور پر کرتے ہیں، نام اپنا لے کے ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری بعض پالیسیوں کا بھی دخل ہے۔ جیسے افغانستان میں جب حالیہ مسائل پیش آئے، طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا، اسی وقت سے ہماری افواج پاکستان کے ترجمان سے لے کر عام صحافی اور مبصر تک سب نے یہ کہا کہ افغانستان کی تبدیلی کا اثر پاکستان پہ پڑے گا اور پاکستان میں دہشت گردی کے سلیپنگ سیل دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی تاریخ پاکستان کی گواہی دیتی ہے کہ ہر مسئلہ پاکستان میں اس کا علاج یا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جب دہشت گردی کا سہارا لیا جاتا ہے تو شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ 80,000 شہداء جو پاکستان کے دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں اور قربانیاں دی ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت سے ہے۔ کچھ عرصے سے فرقہ وارانہ عناصر سوشل میڈیا پر اور اپنے اپنے حلقوں میں پارٹیوں میں بیٹھ کر کھل کر یہ دھمکیاں دے رہے تھے جو اداروں کے نوٹس میں ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی لہر کا آغاز ہے، اور اس کے سلسلے میں حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی، اور اسی طرح مذہبی قیادت اور مذہبی رہنما جو عموماً ایک فرقہ جب نشانہ بنتا ہے ایک مسلک تو وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی روک تھام نہیں کرتے، یا زیادہ سے زیادہ مذمت کے وہی کلیشے الفاظ دہرا کر اکتفا کر لیتے ہیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں، جبکہ یہ قانون ہے کہ اگر ملک کے اندر
دہشت گردی جیسا جرثومہ پھیل گیا تو اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، دہشت گردی کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہوتا، دہشت گردی کہ کوئی انسانی اقدار اور ویلیوز نہیں ہوتی، اس کی بھینٹ سب چڑھتے ہیں۔ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اگر یہیں پر سب نے مل کر اس کی روک تھام کا اقدام نہ کیا تو مشکل آگے بڑھے گی اور کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور پھر بہت بڑا ملکی اور جانی سرمایہ لگا کر دہشت گردی کی اس لہر کو روکا جائے گا۔ اس کے عوامل بہت واضح ہیں، اس دہشت گردی کے پشاور سانحہ کے، اور بیانات دیتے ہیں عبرت بنائیں گے، نشانہ بنائیں گے، کٹہرے میں لے آئیں گے، لیکن جو کٹہرے میں آتے ہیں باعزت بری ہو کر چلے جاتے ہیں عدالتوں سے، اور کوئی بھی اس کے لیے مناسب اقدام نہیں کرتا، اور نتیجتاً یہ صرف جانی نقصان نہیں ہے بلکہ ملکی نقصان ہے، قومی نقصان ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور پاکستان کے دشمن ان چیزوں سے بخوبی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مزاحمت کا بہترین طریقہ اس کے مقابلے میں اتحاد ہے، وحدت ہے، اور یکجہتی اور ہم آہنگی ہے۔ مسلکی دہشت گرد مذہبی رہنماؤں کو دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، قتل کی کالیں کرتے ہیں، جس سے وہ جھنپ جاتے ہیں اور ملت کے اندر امن کے پیغام کو فروغ نہیں دیتے۔ ہماری یہ خواہش ہے، درخواست ہے سب سے کہ اپنا اپنا فریضہ انجام دیں، میڈیا اپنا فریضہ انجام دے، میڈیا دہشت گردوں کے ترجمانوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہ دے۔ متاسفانہ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، ریگولر میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا خصوصاً سہارا لیتے ہیں، اور اپنے دہشت کے پیغام اور نفرت کے پیغام اور فرقہ واریت اور انسانیت سے گرے ہوئے کام یہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے، یہ فضا اگر ملک کے اندر پھیلی تو جس طرح تلمبہ میں ذہنی معذور اس دہشت گردی کا شکار، اس مذہبی جنون کا شکار بنا، اور اسی طرح سری لنکن مہمان سیالکوٹ میں اس کا نشانہ بنا، اور آئے دن کوئی انسان پکڑ کر اس جنون کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ریاست کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے، قوم کے لیے بھی، اور اس طرح سے پاکستان اتنا ناامن ہو جائے گا، نہ صرف شیعہ کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور سفیروں کے لیے بھی ناامن ہو جائے گا۔ وہ سب اس مملکت کو ناامن قرار دے کر اس کے لیے پھر جو حشر کریں گے وہ عبرتناک ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور ہم اس